الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی عنایت ہے کہ آپ حضرات کا ورود یہاں ہوا اور آپ کو آئے ہوئے تقریباً 22 گھنٹے ہو گئے اور چند ضروری انتظامی امور آپ کے سامنے رکھے، اور یہ پہلی مرتبہ اللہ کی توفیق سے، اس کے کرم سے، اس کی عنایت سے کہ وہی مالک و مولا ہے، یہ توفیق میسر ہو رہی ہے کہ آپ سے پہلی مرتبہ گفتگو کریں۔ بچوں، جس ندوہ میں آپ تشریف لائے ہیں، ہم سب لوگ بنیادی طور پہ اللہ کا شکر ہے، اس کی توفیق سے مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں بھی علم کلام کے اعتبار سے جو دو طبقے ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ، اور دونوں برحق ہیں، اور دونوں کے باہمی اختلافات پہ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب بھی لکھی ہے۔ اسے اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ پڑھیے، مگر ہم لوگ ماتریدی ہیں، اور یہی فقہ اکبر ہے جس پہ اگرچہ اختلاف ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر کے عنوان سے اپنی کتاب تحریر فرمائی ہے۔ اس لیے فقہ اکبر میں ماتریدی اعتبار سے ہم ماتریدی ہیں، اس نسبت سے جو امام الہدیٰ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ہے۔ اور فقہ اصغر میں ہم جہاں تک ہو سکے حنفی فقہ کے پیروکار ہیں، اور اسے الحمدللہ پورے شرح صدر سے اشاعت اس پہ مباحث، اس پہ کتابیں، ہم سب اس رو پر چل رہے ہیں۔ تو یہاں ندوہ سے منتسبین اور جو بھی لوگ ہیں، ہم سب اصل میں ماتریدی حنفی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے بچوں، اسی طرح ماتریدیہ میں جتنے بھی علم کلام کے مسائل 3 شقوں میں درج کیے گئے ہیں کہ عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت، اور پھر عقیدے میں بھی باری تعالیٰ کی صفات اور باری تعالیٰ کے متعلق الہیات، جسے آپ ایک عنوان سے کہیے، اور الہیات کے بعد دوسرے ابواب جو نبوات سے متعلق ہیں، وہ ہم اس کے بھی اچھی طرح جانتے سمجھتے ہوئے اللہ کے لیے قبول کرتے ہیں۔ اور عقیدے کی تیسری قسم جو سمعیات کے متعلق ہے، کہ جو کچھ صحیح سند سے، حدیث متواتر سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے لے کے ہم تک پہنچی، اور اس کے عقلی دلائل نہیں ہو سکتے، ہم اس کے بھی جو مندرجات ہیں اس کو مانتے ہیں۔ اور جتنے بھی اہل السنہ کے علاوہ طبقات، فرقے ہیں، ہم ان کو بعض مسائل میں اور بعض اوقات بہت واضح مسائل میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ان سے مکمل برات کا اظہار بھی کرتے ہیں، تاکہ اہل السنہ جو ان کی حیثیت ہے وہ برقرار رہے۔ معتزلہ کے کچھ مسائل اہل تشیع نے لے لیے، کچھ خوارج ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں، اسی طرح اور بہت سے ہیں
لیکن ہم بنیادی طور پہ ماتریدی، حنفی اور اہل السنہ میں سے ہیں، اور سر منہ اہل السنہ کے مسلک سے نہ ہٹتے ہیں نہ ہٹنے دیتے۔ بالکل صاف کھلی ہوئی بات ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جس کے عقائد میں کجی ہو اور جو یہ سمجھتا ہو کہ اس کے عقیدے ٹھیک ہیں، وہ ویسے تو آئے یہاں پہ علمی تحقیق اور مطالعہ اور یہ چیزیں یہ تو ہوتی ہیں، لیکن ہمارا عقیدے کے اعتبار سے اہل السنہ سے ایک سر منہ انحراف نہیں ہے انشاءاللہ، اور ہم اسی میں نجات سمجھتے ہیں، اور دعا بھی اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ماتریدیت اور حنفیت اور جو چیزیں ہمارے پاس ہیں انہی پہ آخری لمحے تک قائم رکھے اور ارتداد نہ ہو، اور اللہ تعالی اسی عقیدے کے ساتھ اپنے سامنے لے آئے۔ ہم تو بہت مختصر بات کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو تیرا عقیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ہمارا عقیدہ بھی اللہ وہی ہے۔ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد، ہم بھی اسی توحید کے قائل ہیں اے رب جو آپ نے فرما دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عذاب قبر جو سورہ ابراہیم کی آیات سے علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ثابت ہوتا ہے، ہم اسی عقیدے کے قائل ہیں جو آپ نے وہاں پر فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ قول ثابت جو ہے تو قول ثابت سمعیات کے باب میں بچوں خاص طور پہ آتا ہے۔ اب ہر کسی نے ٹھیکہ لے لیا ہے کہ سمعیات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھے، حالانکہ وہ عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ عقل کی رسائی صفات باری تعالیٰ میں بھی نہیں ہو سکتی۔ عقل کی رسائی خود نبوت کے باب میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ عقل جس حد تک ہے حواس خمسہ کی طرح عقل کی بھی تو کوئی حد ہے نا، وہاں تک محدود ہے۔ یہ باتیں آپ نے الحمدللہ اساتذہ سے بھی سنی ہوں گی، اس لیے اس تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن اہل السنہ والجماعہ کے مسلک سے ایک سر منہ دھاگے کی نوک کے برابر بھی ہم اس سے نہیں ہٹتے۔ اللہ کا شکر ہے ہم اس نہج پہ قائم ہیں۔ کسی کو اچھا لگے تو کیا کر لیا اور برا لگے تو کیا کر لیا، اللہ کو سامنے جواب دینا ہے، اور ہم لوگ اسی پر قائم۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے بچوں، اس میں انتظامی امور بھی شامل ہوتے ہیں۔ آپ تشریف لائے اس ادارے میں آپ کو ہر طرح کی کتابیں ملیں گی، گمراہ فرقوں کی کتابیں ملیں گی، مثلاً مرزائیت پہ آپ دیکھیں گے تو کئی اس میں شیلف بھرے ہوئے ہیں، قادیانیوں کی اصل کتابیں مل جائیں گی، اور یہ لائبریری کا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ضروری چیز ہے۔ معتزلہ کی کتابیں مل جائیں گی، اہل تشیع کی کتابیں مل جائیں گی، اہل حدیث حضرات کی کتابیں مل جائیں گی۔ اہل حدیث حضرات کا اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ان کے بھی طبقات ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ انہی چیزوں کے قائل ہیں جن کے ہم قائل ہیں۔ غزنوی طبقہ جو مکتبہ فکر تھا وہ اسی ماتریدیت کا قائل تھا جس کے ہم قائل ہیں رحمہم اللہ، حتیٰ کہ ان کے درمیان اختلافات بھی ہوئے اور شاہ ابن سعود کو حکم بنایا گیا۔ یہ پوری تاریخ ہے۔ اس لیے جو غزنوی ہیں اہل حدیث حضرات کے ہاں، اور جو ان کے ہاں ایک اور مقام ہے اس کے علماء جو ہیں، یہ سارے کے سارے اہل سنہ میں ہمارے ساتھ عقیدے میں ان کی بھی کتابیں ہیں، لیکن اس کے برعکس ان میں جو لوگ والعیاذ باللہ غیر اہل سنہ ہو گئے ہیں ان کی بھی کتابیں آپ کو ملیں گی۔ یہ سب اسی لیے ہے کہ آپ اس لائبریری میں تشریف لائے ہیں، اور لوگ بھی آتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ گمراہی اور ہدایت ان چیزوں کا فرق کیا ہے، اور کس طرح گمراہی دنیا میں پھیل رہی ہے، اور غیر علماء علم میں دخل دے کے
اور وہ اپنی حیثیت ثابت کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب چیزیں محض ایک چیز پر ہیں، اور وہ ہے اخلاص اور کام کا للہیت کے ساتھ کرنا۔ ہم اس کے بھی قائل۔ بہت زور و شور سے بچوں اس وقت دنیا میں عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے سمعیات کے خلاف۔ مثلاً زور و شور سے دنیا اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انتقال ہو گیا، اور اس سے مدعا کیا ثابت کرنا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد ثانی کا منکر ہو اور وہ منکر حدیث تھا، ہو ہی نہیں سکتا۔ جب انکار کرتا ہے تو اس کے سامنے پھر احادیث آ جاتی ہیں، ان احادیث سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ان احادیث کے تواتر سے انکار کفر ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہمارے اساتذہ کے بھی جو اساتذہ تھے، حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے وہ تواتر پر کتاب لکھوائی اپنے شاگردوں سے کہ پتہ چلے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی بات بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم جو لوگ اس کے قائل ہیں انہیں اہل السنہ میں شامل نہیں سمجھتے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا انکار کرنا، یہ آپ پڑھیے ان فقہا کو جنہوں نے علم کلام میں لکھا ہے، اور عبد القاہر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الفرق بین الفرق، انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ کفر کی چیزوں میں سے ہے، کیونکہ حدیث متواتر سے ثابت ہے۔ اس بات کو بچوں ذرا سمجھنا چاہیے، جو آدمی بھی اس کا قائل ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئیں گے، وہ حدیث کا انکار کرتا ہے۔ اب جب وہ چلتا ہے تو آگے احادیث آ گئی، ان احادیث کو قادیانیوں نے مانا، اور انہوں نے کہا آخری زمانے میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے، تو ہم حدیث کا انکار نہیں کرتے، بھئی یہ ایک شخص کھڑا ہے مرزا غلام احمد، یہ مسیح ہے۔ یہاں پہنچ کے وہ بھی حدیث کا انکار نہیں کر سکے۔ ان احادیث کا کیا کرنا ہے؟ پھر دو راستے، ایک راستہ انہوں نے اپنا لیا، ایک راستہ بلکہ یوں شروع کریں کہ ایک راستہ ہم نے اپنا لیا کہ ہم ان تمام احادیث کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ یہی اہل سنہ کا مسلک ہمیشہ رہا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کے اب تک امت اسی پہ قائم ہے، اہل سنہ سب اس کے قائل ہیں، حتیٰ کہ اہل تشیع بھی بعض جگہ پہ اس کے قائل۔ یہ اتنی بڑی چیز۔ ہمارے بعد کون آئے؟ قادیانیوں نے کہا یہ احادیث بالکل درست ہیں، ہم انہیں مانتے ہیں، لیکن ان احادیث کا مصداق یہ آدمی ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ ہم نے کہا نہیں ہو سکتا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بیان فرمائی ہیں یہ اس پہ پورا بھی نہیں اترتا، اور ویسے بھی کفریہ چیزیں ہیں۔ تیسرا درجہ آیا، اب انہوں نے ان احادیث کا یہ کہہ کے انکار نہیں کیا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، لیکن در حقیقت یہی ہے کہ جب وہ اس باب میں موضوع پہ آتے ہیں تو لازماً انہیں انکار کرنا پڑتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی دنیا بھر میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ثانی کا منکر ہو اور وہ حدیث کا انکار نہ کرے، راستہ ہی نہیں بنتا۔ اس گمراہی میں بہت لوگ شریک ہیں، عذاب قبر کا انکار کریں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کا رخصتی کا ان احادیث کا انکار کریں گے۔ اس گروہ کا پورا ایک جال ہے جو بچھا ہوا ہے۔ انکار حدیث کے بغیر ان کی دال گلتی ہی نہیں۔ سیدنا حسین ابن علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی شہادت اور ان چیزوں میں وہ یزید کے حامی. دیکھا آپ نے؟ جس آدمی کو دیکھو ان چیزوں کا حامی ادھر نظر آئے گا. عذاب قبر کا بھی انکار کرے گا، مسیح علیہ السلام کے آنے کا بھی انکار کرے گا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کا بھی انکار کرے گا، اور یزید کا حامی. یہ ساری چیزیں ایک سے ایک کڑی ملتی جاتی ہے. یہ وہ گمراہی ہے جو پھیل رہی ہے پوری دنیا میں، اور ہم اس کے خلاف ہیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی کچھ کہے. حضرت مسیح علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی، ہم عذاب قبر کے اسی طرح قائل ہیں جس طرح ہمارے ائمہ قائل تھے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کا مسئلہ ہی کیا ہے؟ بخاری میں آئی ہوئی حدیث ہے، مسلم وغیرہ وغیرہ، کیسے انکار کر دیں؟ اسی طرح یزید کے فاسق ہونے میں یا کافر ہونے میں اختلاف ہے فقہا کا. خود حنفیہ میں 2 مسلک یاد رکھنا. ایک گروہ علماء سمرقند، بلخ اور بخارا کا کافر ہی جانتا ہے. یہ ہمارے حنفیوں میں پورا ایک گروہ ہے رحمہ اللہ جو یزید کو کافر جانتا ہے. یہ تو آپ جب مطالعہ گہرا ہوگا بچوں، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا خود ہمارے حنفی بھی اس بات کے فقہا قائل ہوئے. یہ جو چاروں مکاتیب فکر ہیں خود حنفیت میں، ایک بلخی ہیں، ایک بخاری ہیں، ایک سمرقندی ہیں، ایک عراقی ہیں. عراقی مکتبہ فکر جو خود حنفیوں میں ہے، یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے زیر اثر ہے. اور اگر یہ غالب آ جاتے عراقی فتویٰ میں ان چیزوں میں، تو ہمارا حنفی مسلک اہل حدیث کے بہت قریب چلا جاتا، کیونکہ وہاں پہ حدیث شریف کا غلبہ تھا اور خیر ہی کا غلبہ تھا. علماء سمرقند و بخارا اور یہ حضرات کا آپس میں فقہی فتوے پہ بڑی سکون کے ساتھ اختلافات تھے کہ فتویٰ اس قول پہ ہے کہ اس قول پہ ہے. اس لیے بچوں اب بھی ضرورت ہے، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے، اب بھی ضرورت ہے کہ ہم حنفی فقہ میں فقہائے بلخ، بخارا، سمرقند، ان تینوں کا جائزہ لیں اور ان میں کہاں کہاں اختلافات ہیں اس کو واضح کریں. یہ کام ابھی نہیں ہوا. اگر اب آپ نے کنز الدقائق پڑھائی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع دیا تھا، تو البحر الرائق اس کی جو شرح ہے، ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے کہ علماء بلخ یہ کہتے ہیں، علماء سمرقند یہ کہتے ہیں، ان کا یہ مسلک ہے، ان کا یہ مسلک ہے. کبھی اگر تخصص کے بعد کام اور کرنے کا ارادہ ہو تو ان کتابوں کو کھولو اور پڑھو. اور سمرقند، بخارا اور ان بلخ، ان تینوں کے مسالک الگ الگ کرنے چاہیے، تاکہ مفتی حضرات آئندہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہی حضرات کا فتویٰ یہ بھی ہے، یہ بھی، پھر وہ ضرورت کے وقت بھی کام آ جاتا ہے. اس پہ کام نہیں ہوا. اور اگر آپ مہربانی کر کے یہاں آ جائیں اور اس کام کو کریں، تھوڑی تنخواہ جو اللہ کی توفیق سے ہم آپ کو دیں، کوئی بھی دے، آپ اپنے اساتذہ کی نگرانی میں کام کریں. ہمارے لیے وقت نکالنا بسا اوقات بہت دشوار ہو جاتا ہے. تو بچے یہاں ایسے بھی ہیں جو ہم سے شاید 2 دن میں ایک بار ملتے ہوں، 3 دن میں، اور سلام اور مسافے کی حد تک. باقی ہر کوئی اپنے کام میں مصروف ہے. آپ دیکھیں گے، آپ ابھی چلے جائیں تو نیچے کتنے بچے پڑھ رہے ہیں. ہمارا کیا لینا کیا دینا ان سے. یہ جگہ اصل میں علماء کے لیے، یہ جگہ اصل میں اہل علم کے لیے. ہر وہ آدمی جو سیاست میں چلا گیا ہے، گھس جاتا ہے سیاسی عزائم میں، چاہے وہ جمعیت کے ساتھ ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی اور فلانا کسی کے ساتھ بھی ہوں، ان کے لیے یہاں کوئی چیز نفع بخش نہیں ہے. اور وہ کہے کہ میں سیاسی افکار پر بحث کروں، ہم اس کی خود ہی اجازت نہیں دیتے.
حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ جیسی بھی شخصیت تھے، اب یہاں کے کوئی ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کو کی طرف لوگوں کو لے جانا چاہے، ہم بالکل اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ بچہ پڑھنے کے لیے ہے یار اسے پڑھنے۔ اسی طرح بچوں کوئی بھی مذہبی شدت کے ساتھ یہ آئے، مثلا وہ کہتا ہے 4 مہینے لگانے ہیں اور یہی دین ہے، ہم کہتے ہیں حضرت بہت اچھا کام ہے، 4 مہینے چھوڑ 4 سال آپ صرف کیجئے، لیکن اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر پڑھنا ہے، کام کرنا ہے، تو اس کو 10 بار تو البحر الرائق دیکھنی ہے، 100 مرتبہ فتح القدیر دیکھنی ہے، وہ کام کرے گا یا یہ کام کرے گا؟ ممکن ہے آپ میں سے بعض بچے ان کو ناگوار گزرے، لیکن بچوں جب کوئی آدمی کسی کام کے لیے کسی چیز کو مخصوص کر دیتا ہے نا، تو مخصوص کی تعریف آپ نے سرخسی میں، نور الانوار میں یہ چیزیں پڑھی ہوں گی، تو پھر وہ غیر چیز کی مداخلت اس میں اس کو نقصان دیتی۔ اس لیے بہت سے لوگ بچے آتے ہیں تو ہم ان سے پہلے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹے آپ کا کوئی سیاسی جماعت سے تعلق، یا یہ کہ دیوبندیت ہی میں کیا کس سے تعلق؟ جو بچے کہتے ہیں ہمیں تو صرف پڑھنا ہے جی، ہمیں کچھ نہیں، ہم کہتے ہیں بسم اللہ آؤ بیٹھو پڑھو۔ لیکن وہ جب کہتا ہے، میں ایک مثال اس کی دے رہا ہوں، اور بھی بہت مثالیں، کہ اس کے افکار اور نظریات جس میں تشدد غالب آ جائے، ہم کہتے ہیں بھائی بھیا آپ کی جگہ نہیں، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ علم کی راہ سے ہٹ کے جذبات سے فیصلے کرنے لگیں گے، یہ ہمیں گوارا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ میں سے ایسے بچے مل جائیں جو یہاں رہیں، علماء بلخ پہ کتابیں لکھی جائیں، علماء سمرقند پہ، کہ ان میں فقہی اختلافات کیا تھے، اس میں جب آپ پہنچتے ہیں، آپ کا مطالعہ گہرا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خود حنفیت میں یزید کے کفر اور تفسیق دونوں میں، دونوں طرف ہمارے علماء ہیں رحمہم اللہ۔ اس لیے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ جو اعتدال اہل السنہ اور اس کی سب سے اچھی تعبیر آخری زمانے میں ظاہر ہوئی، اور علماء دیوبند، بس ہم ان سے وابستہ۔ دیوبند ایک قصبہ، ایک مدرسہ یہ ہے، اور ان دیواروں کا اور چھتوں کا نام نہیں ہے، وہ تو ایک مکتبہ فکر ہے جو اہل السنہ کی نمائندگی کرتا ہے، اور ہمارے آخری دور میں ظاہر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مسلمانوں کو ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے لوگوں کو صحیح راہ دکھائی۔ اس لیے بچوں ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، یہ سب دارالعلوم کے پڑھے ہوئے تھے، اور اللہ کا شکر ہے میں نے ان اساتذہ سے پڑھا ہے جو براہ راست دارالعلوم سے پڑھے ہوئے تھے۔ حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان میں مولانا عبد القدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعلیم القرآن راجہ بازار میں پڑھاتے تھے۔ مثلاً میں نے ان سے بخاری شریف پڑھی، ترمذی پڑھی، اور اسی طرح مولانا عبد الہادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ابو داؤد شریف پڑھی، مسلم پڑھی۔ مولانا عبد الہادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ سے پڑھے ہوئے تھے۔ اسی طرح مولانا عبد القدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کی شرح ہے فیض الباری کے نام سے، اس میں بھی ان کا نام آتا ہے، وہ براہ راست حضرت سے پڑھے ہوئے تھے، حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ میں نے تفسیر پڑھی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے حدیث پڑھی تھی حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔
اب تک ان کی اس زمانے کی رجسٹر لکھے ہوئے موجود ہیں. تو ہمارا سارا انتساب دارالعلوم سے ہی. اب ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ دارالعلوم میں علماء کا یہ فتویٰ تھا، میں اس فتوے سے اس کے خلاف ہوں. تو در حقیقت دیوبند کا مسئلہ نہیں ہے، حقیقت میں وہ اہل السنہ کے مسلک سے خروج کا مسئلہ ہے. بڑا فرق پڑ جاتا ہے اس سے. اہل السنہ سے خروج اسے فسق تک لے جاتا ہے، اور بعض مسائل میں کفر تک لے جاتا ہے. عذاب قبر ہے، یہ دوسرا فتنہ ہے جو ہمارے دور میں بہت پھیل گیا. اس لیے ہم بالکل وہی فکر رکھتے ہیں جو قدماء دارالعلوم کا تھا. اساتذہ بڑے الحمدللہ ان کے شاگردوں سے شاگردی حاصل ہوئی. یہ چیز آپ اب آئے ہیں تو آپ کو ایک اور واسطہ ملے گا، ایک پیڑھی اور اس کا اضافہ ہو جائے گا، لیکن ندوہ بنیادی طور پہ اس کا. اور ہم بچوں پوری طرح تصوف کے، بیعت کے، ذکر اذکار کے، 12 تسبیح کے بالکل ہم اس کے پابند. ہم نے اپنے مشائخ سے کبھی رابطہ نہیں چھوڑا. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر و مرشد تھے. رائے پور کی خانقاہ سے جو فیض پھیلا، ہم نالائق بھی اس سلسلے میں جڑے ہوئے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایک خط تحریر فرمایا تھا، اس میں صاف صاف حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بغیر کسی اشتباہ کے کہ مجھے سلسلہ قادریہ میں حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت حاصل ہے، اور سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ کے جو سلسلہ ہے اس میں مجھے اجازت ہے، اور میں سلسلہ چشتیہ میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت عطا فرمائی تھی. یہ سب تصریحات. اس لیے ہمیں الحمدللہ فخر ہے کہ ہم بیک واسطہ دین پور سے جڑے ہوئے. حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر و مرشد کے پیر وہ تھے. ہم اس سے بالکل انحراف نہیں کرتے. کوئی کچھ کہتا رہے، ہمیں کہتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر مولانا عبد القادر صاحب کا اگر نام سنو، شاہ عبد العزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے. شاہ عبد العزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اتنا نورانی آدمی دنیا میں کم ملے گا. ایک دو آدمی دیکھے، مولانا شاہ عبد العزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ، جس نے بھی دیکھا ہے وہ اس کی گواہی دے گا، مکمل سراپا نور ہو گئے تھے. کئی مرتبہ ان کی خدمت میں حاضری کا اتفاق ہوا، اللہ نے موقع دیا. حیران ہوتے تھے کہ انوار ان پہ برستے تھے. ساری زندگی ان کے بیٹے نے ان کی خدمت میں گزاری. ان کا نام ہے عبد القادر. تو عبد القادر صاحب، پھر شاہ عبد العزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، پھر آگے کون ہے؟ آگے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. تو دونوں نام مشترک ہو گئے نا. شاہ عبد العزیز صاحب نے اپنے بیٹے کا نام وہی رکھا جو ان کے پیر و مرشد کا نام تھا، اور وہ نواسے تھے شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے. اور یہ سب سلسلہ پھر جا کر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پہ مل جاتا ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے مشاہیر سارے آپ کے بزرگ ان سے تقریباً بیعت تھے. مولانا طلحہ صاحب جو تھے، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی کہ طلحہ بیعت ہو جاؤ. انہوں نے اپنے والد کو ہی اس طرح کا سمجھا. انہوں نے کہا نہیں حضرت موجود ہیں. تو وہ گئے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. وہاں طلحہ صاحب، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، لیکن رائے پور کا سلسلہ اس طرح چلا. اب انہوں نے ان سلاسل میں، ان چیزوں میں ہمیں اجازت دی. ہماری اس اجازت سے اوپر دیکھیں تو شاہ عبد القادر صاحب آگے، ان سے اوپر مولانا طلحہ صاحب. مولانا طلحہ صاحب نے انہیں خلافت دی تھی، اور ان کے اوپر حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر
حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو خیر کہنے ہی کیا، اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بچوں ہم اس میں منسلک ہیں. میں بس مختصر بات آپ سے کروں، آپ آئیں نہ آئیں، آپ کو اچھی لگے بری لگے، لیکن ہمارا مقصد ہم اپنے آپ کو واضح کرنا چاہتے ہیں. جو شخص صرف علم پڑھے، کتابیں پڑھے اور مشائخ سے بیعت نہ ہو اور اس کی تربیت نہ ہوئی ہو، قولہ بولو، ہم یہی سمجھتے. اسے چاہیے کہ علم کے بعد اخلاص کے حصول کے لیے، اپنے نفس کے رذائل کو دور کرنے کے لیے لازم ہے، فرض ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جا کر جڑ جائے. اور اپنے شیخ کو حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی. حضرت نے فرمایا کہ اطلاع کرے اور اتباع کرے. وہی حقیقت میں معتبر صوفی ہے. اور دوسری طرف جو شخص علم اس کو نہیں آتا، کتابیں نہیں پڑھی، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کہیں اور ہے، کچھ بھی زندگی اس نے گزاری ہو، یہ تصوف میں انتہا پہ پہنچ جائے، مراقبہ ذات تک پہنچ جائے، جو بہت کم لوگ پہنچتے ہیں، اس درجے تک پہنچ کر بھی وہ افتاء میں دخل نہیں دے سکتا. اسے کیا پتا فتویٰ کیا چیز ہوتا ہے. لازماً اسے جانا ہے علمائی کی طرف. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی ایک مجلس میں حاضری کی توفیق ہوئی تھی کہ انہوں نے مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ مسائل دریافت فرمائے ہمارے سامنے. اپنے اعتماد کا اظہار بھی فرمایا بہت اچھے الفاظ میں کہ بھئی مسئلہ تو آپ لوگوں سے ہی پوچھنا پڑتا ہے. یہ وہ چیز ہے جسے ہم سمجھتے ہیں معتبر ہے. اس لیے مولوی بغیر تصوف کے اور صوفی بغیر علم کے، یہ دونوں گمراہی کے راستے ہیں. صاف بات ہے. علماء کو کہیں نہ کہیں سے تعلق رکھنا ہی ہے، اور صوفی کو اہل فتویٰ سے تعلق رکھنا ہی ہے. نہیں ہو سکتا کہ اسے زندگی کہیں اور گزاری ہو. اب چونکہ تصوف کی باتیں آ گئی ہیں، یہ چیزیں آ گئی ہیں، تو اب وہ مستند اور معتبر ٹھہرے. ایسے نہیں ہوتا. یہ چیز ہے بچوں ہمارے ہاں. اس لیے ہم واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ کسی کو کل دھوکہ نہ رہے. وہ آئے علمی کام کرے، بسم اللہ، 100 مرتبہ بسم اللہ. لیکن اگر وہ چاہے کہ ندوہ کا مزاج، یہ چیزیں، ہمارا مزاج یہ نہیں ہے. ہم پکے ماتریدی ہیں، حنفی ہیں، اس تصوف کے قائل ہیں جو ہمیں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ سے ملاتا ہے. اس کے قائل ہیں جو سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تک، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تک. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. دارالعلوم دیوبند میں جب کیا تو ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا تھا. مجھے یہ بات کرتے ہوئے اگرچہ حیا آتی ہے، لیکن انہوں نے اجازت ہمیں دی. ہم اس سلسلے میں بھی حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ تک پہنچتے ہیں. یہ سب چیزیں بچوں ایسے ہی چلتی ہیں. تو اس لیے یہ کتابیں، علم پڑھنا پڑھانا ناپختہ رہتا ہے. اور اپنے مشائخ کی صحبت میں جا کے، جو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کیا خوب بات ارشاد فرمائی. کسی نے پوچھا آپ حاجی صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت ہو گئے اتنے صاحب علم ہونے کے باوجود؟ حضرت نے فرمایا جو کچھ مدرسے میں کتابوں میں پڑھا تھا اسے مشاہدے کی حد تک پہنچانے کے لیے حضرت کی خدمت میں حاضری ضروری تھی. بس بات ختم. تو اس لیے ہم تصوف کے بھی قائل ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور اس کے ساتھ رائے پور کا ایک مزاج ہے، ہمارے مشائخ کا ایک مزاج ہے، اور وہ مزاج تنہائی کا، چپ کر کے اپنے کام کرنے کا، شہرت کے ختم کرنے کا. ہم لکھنؤ میں
حاضر اپنے شیخ کی خدمت میں تھے تو حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے ایک سوال پوچھا، برجستہ جواب دیا بغیر سوچے سمجھے، یعنی کوئی سوچتا بھی ہے نا اس کی بھی نوبت نہیں آئی. تو میں نے پوچھا حضرت رائے پور کی نسبت کا خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا اپنے آپ کو مٹا دینا، بس. شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اتنے مٹے ہوئے تھے، حالانکہ تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو مولانا شاہ غلام علی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے اس صدی کے مجدد تھے. ان کی خانقاہ کے بعد اگر کسی خانقاہ نے لوگوں کی رہنمائی کی اور سہارا ملا تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ کی خانقاہ تھی. مولانا منظور نعمانی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت فالج کی وجہ سے ہم چارپائی اٹھاتے تھے اندر سے باہر اور باہر سے اندر لے جاتے تھے، لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے. میں نے ایک ہندو عورت کو دیکھا، حضرت رحمۃ اللہ کے چہرے پہ نظر پڑی اور رو پڑی. اور لکھا ہے کہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں نے ایک مرتبہ گنا تو 80 بیل گاڑیاں بھر کے آئیں، حالانکہ وہ سب جانتے تھے کہ حضرت نہ بولتے ہیں اور نہ وہ زیادہ دیر تشریف فرما ہو سکتے ہیں، لیکن ہجوم خلائق. اس کے بعد اگر کوئی ہستی وہ تو چلتی پھرتی خانقاہ تھی، اور شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. اس لیے بچوں یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ماڈرن آدمی آتے ہیں پڑھنے آتے ہیں. جب بھی ندوہ میں یہ بات ہمارے یہاں آئے گی ہم ضرور ماتریدیوں کا، حنفیوں کا، تصوف کا، ان تینوں دھاروں کا بیان بھی کریں گے، دفاع بھی کریں گے. البتہ مناظرہ یہ وہ ہم سے نہیں ہوتی یہ چیزیں، ہم اس کے بھی قائل بھی نہیں ہیں. حق بات میں دلائل کے پیش کر دینی ہے اور دلائل پر ہی گفتگو کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں. دعویٰ کچھ بھی ہے، اس کے دلائل کیا ہیں. اب ہم اصل دعوے کو چیلنج کریں نہیں، ہم کہتے ہیں دلائل جو آپ کے ہیں نا اس میں کمزوری ہے، ہم وہ بتاتے ہیں، اس کے ہم قائل ہیں. اس کے بعد وہ مانے نہ مانے ہمیں کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے نہیں رکھا تو اور تو غیر ہی ہے. یہ چیزیں تھیں جو آپ سے عرض کرنا تھی. اب جب بھی آئیں پڑھنے کے لیے آئیں کچھ یہ سب چیزیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہاں. نہ سیاست کی کوئی بات، نہ فوج کی کوئی بات، نہ ہمیں ان فضول بدعتوں سے غرض. خالص کھرا نپا تلا علم اور اس کے ساتھ تصوف کا امتزاج، بس یہ. اور رائے پور کی نسبت حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے اپنے آپ کو مٹا دینا. یہ بہت بڑی چیز ہے، اس پہ ظاہر ہے کہ آپ سے گفتگو کرنے کے کچھ معنی نہیں ہے. آپ الحمدللہ خود ایک نسبت سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے ملے ہوئے ہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت، ان سے تعلق، ان کی زیارت یہ بہت شعور کے دور میں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مشائخ کی قبروں کو نور سے بھر دے، منور فرمائے، ان کی درجات میں کو بلند فرمائے. ہمارا سیدھا سادہ مسلک. پھر آگئے بچوں انتظامی امور، بس یہ ایک باب پورا ہوا. انتظامی امور میں ندوہ اس چیز کا بہت خیال رکھتا ہے کہ کسی بھی آنے والی کا ایک پائی کا خرچہ نہ ہو. اس لیے ہم الحمدللہ بہت سے بچے ایسے ہیں جن کا کرایہ تک بھیج دیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، آؤ اور پڑھو. اور تعلیم کے ذریعے اور تصوف کے ذریعے یہ امت دوبارہ اٹھ سکتی. یہ امت دوبارہ اٹھ سکتی ہے
علم کی بنیاد پہ اور اس کے ساتھ تصوف کا حسین امتزاج جو ہے اس سے. اس لیے انتظامی امور میں بہت سے بچے ایسے ملیں گے جو ہمیں خط لکھتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں، کرایہ بھیجتے ہیں، یہاں کے اتنے دن رہنا چاہتا ہوں. ہم کہتے ہیں بسم اللہ، ضرور آؤ بچوں، رہو، چھٹیاں گزار. شعبان میں، رمضان میں خدا آپ حضرات جو 10 دن کے لیے آئے ہوئے ہیں الحمدللہ، تو یہ سارے انتظامی امور ایسے ہی چلتے ہیں. ہر آنے والے کو پانی کی بوتل دے دیتے ہیں. یہ انتظامات میں سے ہے نا، تاکہ وہ بچہ حقیقی معنی میں جو پانی صاف ستھرا آتا ہے مشینوں کے ذریعے سے اسے پئیں. ورنہ آپ کراچی کے ہیں، آپ کو پانی راس نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ لیٹے رہو گے بستر پہ، پڑھو گے کب؟ اسی طرح بستر، چارپائی، یہ وہ سب چیزیں، تاکہ پوری طرح نیند ہو سکے. اگر نیند نہ ہوئی پوری تو بے وقت نیند آئے گی، پڑھائی کہاں جائے گی. ایسے ہی کھانا پینا اللہ کی توفیق سے ہمارے مشائخ، ان کے دسترخوان ہم نے دیکھے، ہم نے ان کے دسترخوان دیکھے ہیں. مولی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے گھر پہ رائے بریلی میں یہ چیزیں دیکھی. 800 1000 آدمی ان کے دسترخوان پہ ہوتا تھا. کچھ لینا دینا نہیں ہے، بس کھانا کھاؤ، اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو. یہی ہمارے مشائخ کی. آپ ذرا غور کریں تو ہمارے مدارس میں یہی ہوتا ہے. اب بھی اساتذہ پڑھاتے ہیں اور اساتذہ کی تنخواہ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، واسطہ نہیں. آپ کھانا کھاتے ہیں مدرسے میں، آپ کا کوئی واسطہ نہیں، تعلق نہیں. آپ پڑھتے ہیں کتابیں آپ کے پاس، وہاں کی لائبریری جتنی بھی جیسی بھی ہے موجود ہے، کوئی تعلق نہیں آپ کا معیشت سے. کتاب کیسے خریدی گئی، کس نے خریدی. یہی چیزیں ہیں نا. یہاں پر اسی اصول، اسی نظام کے تحت پڑھنے والے مغربی تعلیم کے آ گئے. وہ کہتے ہیں ہم رہنا چاہتے ہیں. اب مدارس کے بچے جو رہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. مولانا عبدالوہاب صاحب ابھی بھی پڑھانے گئے ہوئے. علم کلام کو پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری. بچے جو ہیں وہ مشرقی نظام علم کلام پڑھیں یا ڈاکٹر بنیں یا CSS کریں یا کچھ کریں، اصولی طور پہ تو بات ایک ہی ہو گئی نا. بچے بدل گئے تو لوگوں کو اچنبھا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ کیسے. تو بھئی تمہارا کوئی کام نہیں ہے کیسا ہوتا ہے. یہ تو ٹیکس والوں کا کام ہے، تو اور لوگوں کا کام ہے. مدارس کا یہ کام نہیں ہوتا. نہ ہی اہتمام سے کوئی آپ سے تقاضا کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بچوں پڑھو. یہی ہمارے بزرگوں کا مزاج تھا، یہی چیز تھی. اس لیے انتظامی امور میں یا جو بھی آتا ہے، ایک پائی کا خرچ نہیں اس کا. بنیادی وجہ یہی ہے کہ علم اور طالب علم کے درمیان جو جگہیں، جو کھڈے ہیں، ہم انہیں پر کرتے ہیں. مدارس میں ہمارے بچے کپڑے دھوتے ہیں، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا. ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ لانڈری کا الگ نظام کر دیا ہے. اور ہمیں تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ بچہ کپڑے اٹھائے ہوئے اور دھوبی کے یہاں جا رہا ہے. اس کے لیے بھی ایک لانڈری بیگ آپ سب تک الحمدللہ پہنچ گیا ہوگا. اسے بنا دیا کہ کپڑے اس میں ڈالو بچے، اور جا کر ایک سلیقے طریقے سے دو، تاکہ پتہ چلے کہ ہم لوگ بھی شعور رکھتے ہیں، ہم لوگ بھی تہذیب رکھتے ہیں. یہ ساری تہذیب اور شعور کوئی کالج یونیورسٹی میں ہی نہیں آ گیا. یہ تبدیلی کر دی ہے. بیکری بھی اپنی الحمدللہ
فرق اتنا سا ہے کہ معلوم نہیں کس مواد، غذائی مواد سے بسکٹ اور کیک رس بناتے ہوں گے مارکیٹ میں، لیکن ہم الحمدللہ وہ جو گندم، جو چیزیں بالکل خالص ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ گندم آ جاتی ہے، پسائی ہو جاتی ہے، روٹی اسی کی بن جاتی ہے۔ یہاں کی روٹی ندوہ کی آپ نے انشاءاللہ ضرور چکھی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کیوں مولانا جی؟ تو یہ چیزیں ہیں، ندوہ میں کوئی ماڈریشن نہیں ہے، ہم اسی پرانے نظام پہ ان جدید ذرائع سے فائدہ اٹھا کر چل رہے ہیں، بس سیدھی سی بات۔ اس سے آپ کا آنا بڑا مبارک، آپ کا آنا بڑی برکات کا باعث ہے۔ یہ جب بڑے ہو جاؤ گے نا تو تمہیں تب پتہ چلے گا کہ ندوہ کا کیا اثر شخصیت پہ ہے، اور میں وہاں گیا تھا کیا کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا۔ یہ بہت دیر سے بعض چیزوں کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے انتظامی امور میں ہم نے یہاں اللہ کا شکر ہے سہولت کے لیے صابن بھی اپنا بنایا ہے۔ وہ صابن جو ہے وہ نیم ہے، نیم کا درخت ہوتا ہے نا، زہر، اس میں قدرتی طور پہ ایک زہریلی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو سب کو پیش کیا ہے انہوں نے، سب کو ملا بھی وہ صابن؟ نہیں، کہاں ہے بھئی وہ شہریار، وہ پیٹی کہاں ہے صابن کی؟ یہ دیکھیے، یہ صابن ہمارے ہاں بنتا ہے، اور اس میں نیم کے درخت سے ہی بنتا ہے۔ کچھ عرصے تک نیم کا درخت نہیں تھا، تو ہم نے کہا صبر کرو، انتظار کرو، تو یہ الحمدللہ آپ لوگ تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، شاید آپ ہی کا صدقہ ہے کہ ہمیں بھی یہ نعمت نصیب، کہ سب آپ لے لیں، ایک ایک ٹکیا سب کے لیے ہے تاکہ آپ اسے استعمال کریں۔ تولیے امپورٹ جو ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں وہ اس لیول کے آپ کو پیش کیے گئے، اس لیے کہ بچوں ہم سب تہذیب کے دائرے میں رہ کے یہ چیزیں سیکھیں، اور کوئی چیز حصول علم میں مانع نہ ہو۔ بس گھر میں یہ کام ہے، یہ کام ہے، ہم انتظامی امور پر بات کر رہے ہیں، اور ان ساری سہولتوں کے بعد ایک ٹکا آپ سے نہیں لینا، ایک پائی نہیں لینا۔ جو لوگ بھی ندوہ میں کسی طرح سے بھی تعاون کرتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کی اس وسیع زمین میں ایک انچ زمین ہمارے نام نہیں چھٹی، یہیں رہتے ہیں، اور گھر ہے، اور جب میت اٹھا کے لے جائیں گے تو یہ گھر کسی اور کا ہو جائے گا، ہمیں کیا اس سے لینا اور کیا دینا۔ اور ایک پائی ہمارا کوئی سرمایہ ہی نہیں۔ کل بوا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ نے کہا کہ انا اب احب اولیاء عندی، میرے سب سے زیادہ اچھے دوست وہ ہیں جو قلت وراثی، جن کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوگی، اور رونے والیاں بھی بہت تھوڑی ہوں گی، اس جھنجھٹ میں پڑا ہی نہیں، اور اسے اللہ نے حفظم من الصلاۃ، نماز کا بڑا حصہ دیا ہے، یعنی اس کی نمازیں بہت قبولیت کے قریب یا قبول ہو گئی، اور اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہیں کیے جاتے، نہ خیر میں نہ شر میں۔ ایک جگہ فرمایا کہ شہر سے دور اندھیرے میں رہتے، قلوبہم مصابیح الہدیٰ، ان کے دل ہدایت کے روشن چراغ ہیں۔ تو اس لیے بچوں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ایک انچ زمین نہیں، اور سچی بات بتا دوں، $200 ایک روحانی وجہ سے وہ مشیر کے پاس رکھوائے، ہم نے کہا مر گئے تو اس سے کفن دفن کر دینا، ہمیں کیا لینا ہے کیا دینا، ہمارا سارا سرمایہ آپ لوگ ہیں۔
ندوہ آپ لوگ ہیں، ہم نہیں، وگرنہ خالی عمارتیں ہی ہیں نا، وہ بنا لیتے ہیں لوگ. تو آپ کام کریں، محنت کریں، علم حاصل کریں، آپ ہی ندوہ ہیں. بس یہ خلاصہ ہے. انتظامی امور میں البتہ سختی بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے بچوں کہ انتظامی امور میں کوئی بھی جا کر مداخلت جب کرتا ہے تو دوسروں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے انتظامی امور میں آپ فارغ ہو. آپ کو ایک باکس بھی پیش کر دیا، اس میں آپ کی ضرورت کی چیزیں آپ ساتھ رکھیں ہمیشہ. اس سے وقت بے وقت آدمی کو بعض چیزیں لکھنی پڑ جاتی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ اسے لکھیں. تو یہ انتظامی امور کا مسئلہ ہے. کرایہ، آنا جانا، جب دل جائے اسے دوسرا ہی اپنا مدرسہ سمجھے. جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں ہمارے لیاز صاحب، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور اللہ ان کی برکات کو اور زیادہ وسیع فرمائے، اور خدا ان سے اپنے دین کا کام پوری طرح لے اور انہیں قبول فرمائے، ان کے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، جیسے وہ ہیں جیسے یہاں ہیں. گرچہ پہلی مرتبہ آپ آئے ہیں، لیکن ہماری بڑی تمنا ہے کہ آپ آئیں اور بچوں تحقیقی کام کرو. اس سے میں آپ کو ایک اور راہ بھی بتاؤں جو زندگی بھر کام آ سکتی ہے، کہ آپ کسی بھی موضوع پہ، ادب پہ، حدیث پہ، تفسیر پہ، فقہ پہ، کسی بھی موضوع پہ جس طرف طبیعت جاتی ہو یہاں آ جائیں. بالکل ہر چیز مفت. 2 سال 4 سال گزاریں اور جو مخطوطات ہیں نا ان پہ کام کریں. ان مخطوطات پہ کام کر کے اسے مارکیٹ میں لے جا کر سودا کر لو، بیچو، حلال کی چیز ہے، اس میں کیا ہے. وہ جو آپ کو پیسہ آئے گا نا، وہ پیسہ آپ کے کئی سالوں کی چیزیں پوری کر دیتا ہے. عرب مشائخ خرید لیتے ہیں، یہاں پاکستان میں خرید لیتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، اس پہ میں نے تحقیق کی ہے. اچھا بھئی یہ کتنے کی؟ وہ کہتا ہے 10 لاکھ کی. وہ کہتا ہے اچھا 10 لاکھ لے لیں، یہ کتاب میرے حوالے کریں، آپ چلے جائیں. عربوں میں اتنی تحقیقات جو سامنے آ رہی ہیں، یہ کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بادشاہت اپنے خلاف عوام کو اٹھنے کا تصور بھی نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں انہیں کھپاؤ، کہیں کام میں لگے رہیں، ملک میں شورش اور ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات صحیح ہے، غلط ہے اپنی جگہ پہ. یہ سیاست کی بحث ہے، ہم نہیں اس کو پڑھ رہے. تو وہ اپنے معاشرے کے چنیدہ افراد کو اس کے ذریعے لے آتے ہیں کہ ہمارے ہاں اتنے مخطوطات ہیں. اللہ کا شکر ہے اس وقت ندوہ میں ہزاروں مخطوطات، ہزاروں. یہ ہماری 37 سال کے اللہ کا شکر ہے محنت ہے کہ ہزاروں مخطوطات جمع کیے ہیں اللہ کی توفیق سے عراق کے ان جنگوں سے پہلے. اور وہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو لائبریری ہے، جو مزار ہے، وہ اس کے مخطوطات ہیں. وہاں ہماری شامت بھی آئی، وہ بھی سنا دیتا ہوں کہ کبھی کبھی زیادہ بولنے سے نقصان کیا ہوتا ہے. انہوں نے جب مخطوطات دیے جو وہاں کے سجادہ نشین تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ سنا ہے بعض اہل علم کا اختلاف ہے کہ غنیۃ الطالبین اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نہیں ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہت غضبناک ہوئے، بہت زیادہ غصے کا اظہار فرمایا کہ جو بھی کہتا ہے تم اس کے ناشر ہو، تم جگہ جگہ یہ بات کرو گے. حضرت ہی کی تحریر ہے، حضرت ہی کی کتاب ہے، تم جیسے لوگ شک پیدا کرتے ہیں، تم جیسے لوگ شک کو پھیلاتے ہیں. ہم بالکل چپ رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی کتاب نہیں دی. ان کا چلو یہاں سے. اس لیے بتاتے ہیں ایسے واقعات زندگی میں ہوتے رہتے ہیں نا. تو ہزاروں مخطوطات،
عربوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے معاشرے کے چنیدہ باصلاحیت افراد کو کہا کہ بیٹے اس پہ کام کرو، مخطوطہ مل گیا، اسے کہا بھی اس مخطوطے پہ کتنے سال لگیں گے، بچے نے دیکھ بھال کر جی 2 سال لگیں گے، 3 سال لگیں گے، کوئی حرج نہیں، 3 سال میں کتنا خرچہ، اتنا خرچہ، لے لو بیٹے، یہ گھر تمہارا ہے، یہ گاڑی تمہاری ہے، یہ پیٹرول یہاں سے ڈلوا لیا کرو، سب کچھ کر کے اس کو فری کر دیا۔ اور مخطوطہ جب بن گیا تو گورنمنٹ نے کہا اس پہ کم خرچہ، زیادہ خرچہ، یہ بھی پیسے لے کے انہوں نے جا کر وزارت تعلیم نے جا کر مارکیٹ میں کہا کہ یہ کتاب چھاپ دیں، کتاب چھاپ دیں۔ تو جو ان کے اپنے بازار ہیں، جو ان کے اسواق ہیں، اس میں مثلا گورنمنٹ نے 10 لاکھ خرچ کیا تھا تو اس نے پبلشر نے 15 لاکھ گورنمنٹ کو دے دیے کہ یہ مستفدہ دے دے، 15 لاکھ۔ اس نے اس کتاب کو ہزاروں کی تعداد میں چھپوا کر پورے عالم اسلام میں تقسیم کیا، سارے حقوق اس کے پاس تھے، تو 10 لاکھ کے 15 لاکھ اس نے دیے تھے گورنمنٹ میں، اور 15 کروڑ کما لیے کچھ سالوں۔ یہ پورا ایسے سائیکل چلتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ مولوی کرے گا کیا، یہ بھی ایک راہ ہے کرنے کی، کام کرنے کی، کہ یہ کرے گا۔ اس لیے بچوں بہت سے مخطوط، ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بات شروع ہو جائے تو پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے، لیکن ہمارے ہاں ہزاروں مخطوطات ہیں۔ آپ آئیں، کام کریں۔ ہم اپنے اکابرین رحمہم اللہ، ان کی فکر، ان کا کام، اور انہوں نے جو کچھ علم میں لکھا ہے، تحریر کیا ہے، ہم اس کو عام کریں۔ ہمیں تو یہاں تک تمنا ہے کہ اگرچہ معتزلہ گمراہ ہیں اور اعتزال کی کیفیت ہمارے حنفیوں میں بھی بہت جگہ پہ پائی جاتی ہے، خود پڑھنا اور تحقیق کرنا۔ امام ابوبکر جساس رازی صاحب احکام القرآن، اور کرخی اور قدوری، ان کی ساری کتابیں پڑھو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ سب اعتزال کی طرف مائل ہیں، خاص طور پہ جساس رازی رحمۃ اللہ تو بہت زیادہ۔ یہاں اگر احکام القرآن کا نسخہ مل جائے جو ہم نے پڑھا تھا، 9 مقامات ایسے ہیں اس میں جس میں انہوں نے معتزلہ کی حمایت کی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے یزید کو ملعون قرار دیا ہے سورہ توبہ کی تفسیر میں، کیونکہ معتزلہ وغیرہ کا یہی مسلک تھا، اور اہل تشیع کا بھی۔ تو یہ ایک علمی بحث ہے، ہم تو اس کے بھی حق میں ہیں کہ ان کی کتابیں چھاپی جائیں، سامنے آئیں، کیونکہ بنیادی طور پر راز کی بات یہ ہے بچوں، یہ جتنے جدید گمراہ ہیں، جتنے جدید، ان میں کوئی بھی ایسا گمراہ نہیں ہے جو کوئی نئی فکر لے کے آیا ہو۔ گمراہی کے لیے بھی تو ذہانت، مطالعہ، علم چاہیے ہوتا ہے نا۔ یہ جتنے جدید آئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اب تک ایسا ہمیں نہیں ملا جو کوئی نظریہ جدید لے کے آیا ہو۔ پچھلے 300 سال سے تقریباً، اللہ جانے وہ جو گمراہی پیدا کرنے والے دماغ تھے وہ بھی نہیں رہے۔ یہ کرتے یہ ہیں کہ پچھلوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اس کی فکر کو جدید انداز میں پیش کر دیتے۔ پرویز نے حدیث کا انکار کیا تو کیا ماضی میں حدیث کے منکر نہیں تھے؟ غامدی صاحب نے عذاب قبر کا انکار کیا تو اس سے پہلے بھی لوگ تھے۔ اور گمراہی کا مرکز یہ کراچی، یہاں پہ مولانا حبیب الرحمن صاحب کاندلوی تھے، یہاں پر تمنا عمادی تھے۔ ان لوگوں کی آپ کتابیں پڑھیں، آپ یقین جانیں یہ سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں کہ جتنی گمراہی کی باتیں غامدی صاحب جدید اب کر رہے ہیں، یہ سب کی سب انہی سے چرائی ہوئی ہیں، انہی سے لی ہوئی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عذاب قبر نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نزول مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے،
یہ کون سی نئی تحقیق؟ 300 سال سے جو ہمارا ذہین طبقہ تھا وہ سب کا سب ذہین طبقہ گورنمنٹ کے اداروں میں چلا گیا، کام کیے. کوئی گمراہی ایسی نہیں ہے جو یہ جدید لائے ہوں اور وہ قدیم میں گزر نہ چکی ہو. اگر کوئی ایسی ہو تو مجھے ضرور بتانا. یہ سب گمراہیاں ان کے سوال جواب ہو چکی. اس کی اگر بصیرت حاصل کرنی ہو تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کا مطالعہ کرو. وہ 33-35 جلدوں میں ہے شیخ رحمۃ اللہ کے فتاویٰ، مگر اس دریا کو عبور کر لینا چاہیے. اگرچہ وہ آگ اور آگ کے سمندر سے تیر کے پار ہونا ہے، اتنی مشکل چیز ہے، لیکن اس کو ضرور پڑھو. اس لیے مسلک وہ ہے جو اہل السنہ کا ہے، اور ہم الحمدللہ اہل السنہ میں سے ہیں. اسی کی تبلیغ، اسی کا پرچار کرتے ہیں. تو آپ تشریف لائیں. یہ ایک راہ ہے حلال پیسہ کمانے کی بھی، معاشی ضروریات پوری کرنے کی بھی. آپ لکھیں کتاب، بیروت چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، یا ان کے ساتھ رابطہ کر لیں، وہ آپ کی کتاب کو خریدتے ہیں تو آپ کے لیے ایک حلال مال کی راہ کھلتی ہے. اللہ تعالیٰ رزق کو واسع فرمائے اور وسیع فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں بھی دیں. یہ چیزیں ہیں انتظامی امور میں. اسی لیے ہمارے یہاں نظم و ضبط بہت شدت سے کوشش ہوتی ہے کہ اسے کیا جائے، تاکہ ہر انسان جو بھی وقت یہاں گزارے کوئی وقت بیکار نہ گزرے، کوئی وقت ایسا نہ گزرے جو اللہ کے یہاں حساب دینا پڑ جائے. حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو نے، یہ تو نہیں میں کہتا کہ ہمیشہ ہی ان کی خانقاہ پہ لٹکا رہتا ہوگا یہ، لیکن ملفوظات میں حضرت رحمۃ اللہ کی جو ملفوظات ہیں 10 جلدوں میں، وہاں آیا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جو فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں تھانہ بھون آنے سے نہیں روکتا، لیکن اگر کوئی شخص مجھ پہ اعتراضات کرتا ہو تو وہ میرے ساتھ ملاقات نہ کرے، نہ کوئی اصلاح کا تعلق رکھے. تھانہ بھون آئے مطلب بیٹھے مجلس میں کچھ کرے، لیکن اگر اسے اعتراضات ہیں مجھ پہ تو فرمایا اس کا نقصان ہو جائے گا. اعتراض کرنے پہ میں اس نقصان کو بھی گوارا نہیں کرتا. بڑی سادہ سی بات ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا علاج کر دو، مثلاً سر درد ہے. 5-7 مرتبہ کے بعد آپ کہتے ہیں تم تو ڈاکٹر ہی نہیں ہو، پتہ نہیں کیا چیز ہو، یہ گھر آ کے گالیاں دیتے ہیں. تو اس کے علاج سے اسے کیا نفع ہوگا؟ تو ڈاکٹر عقل مند وہی ہے جو کہ بھائی کسی اور ڈاکٹر کو دکھا لیں، یار آپ کا معاملہ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو دوائی پہ اعتبار نہیں، آپ کو کھانے پہ اعتبار نہیں. تو اسی طرح حالت ہوا کرتی. اس لیے یہ جو اعتراضات ہیں نا، ان کو اپنی طبیعت میں خود بھی کم کرنا چاہیے. حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو کے یہاں کیا تھا، انتظامی امور پہ بہت ہوتے تھے. یہ کیا کر دیا، یہ ایسے کیوں کر دیا؟ وہ اس لیے تھی کہ حضرت احمد اللہ علیہ خود ارشاد فرماتے تھے کہ میں سارے بزرگوں کی طرف سے وقایا ہوں. فرماتے تھے یہ ایذا اور تکلیف جو دوسروں کو جا کے دو گے تو یہ مجھے ہی تم دے لو، وہاں جا کر ایسی حرکت نہ کرو. انتظامی امور ہر جگہ کے ہوتے ہیں. آپ کی اپنی جگہ کے اور ہوں گے، یہاں اور ہوں گے، کسی اور مسجد میں چلے جاؤ اور. ہمارے یہاں کچھ نہیں، آزادی ہے مکمل طور پہ، اور آپ کی خدمت ہے. بس اس خدمت میں اللہ تعالیٰ زندگی بتا دے. اور یہ چیزیں بہت معنی اور اثر رکھتی ہیں. آپ حضرات کے آنے کی جو شکریہ ہے وہ ایک اور طرح سے بھی واجب ہوتا ہے کہ آپ سب حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تک اپنا سلسلہ، اپنا نسب برابر رکھتے ہیں. علم وہاں کی مسند حدیث جو تھی
1 صدی تک نبھا دی۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب، پھر مولانا یونس جونپوری صاحب۔ یہ علمی کام ہے بچوں۔ حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سے حاضری رہی ان کی خدمت میں، سہارنپور رمضان میں وہاں کچھ عرصہ گزارا بھی۔ انہوں نے اپنی مجالس میں اور بخاری شریف کی شرح میں جن باتوں پہ حنفیت کے ساتھ بحث کی ہے ان کو الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ بس حضرت کے ساری عزت احترام، دل میں ان کا احترام، اس کے باوجود علمی اختلافات کا حق رکھتا ہے یا نہیں؟ ہم جب فتح القدیر اور ابن حمام اور فلاں ان سے علمی طور پر اختلاف، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مفتی کہتا ہے کہ حضرت کی یہ بات ہوتی، مثلا صاحب فتح القدیر نے بسم اللہ جو ہے وہ ثنا کے بعد پڑھنا واجب قرار دیا ہے، امام کے پیچھے بھی رحمہ اللہ۔ 9-10 مقامات پر فتح القدیر میں حنفیت کے خلاف ان کا فتویٰ ہے۔ کوئی آدمی اگر اس پہ بحث کرتا ہے، کیا حرج؟ بات دلائل کی ہے، بات علم کی ہے۔ تو حضرت جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حنفیت کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، مطبوع آیا ہے، چھپا ہوا ہے، سامنے آیا ہے، آپ لوگ اس پہ کام کر سکتے ہیں کہ حضرت نے یہ فرمایا، حضرت کے یہ دلائل ہیں، اور اس کے مقابلے حنفیت کے یہ دلائل ہیں۔ یہ کام ابھی کرنے کا بہت سے کام ہیں، بہت سے کام جو علمی اعتبار سے ندوہ آپ کی رہنمائی بھی کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ باقی انتظامی امور پہ بھی بات بس یہ تھی آپ سے عرض کرنی، تاکہ ایک مرتبہ آپ کا ہمارا کوئی تعارف ہو جائے، آپ سمجھیں کہ ندوہ کا مزاج کیا ہے، اور آپ سمجھیں کہ کوئی الجھنا نہیں ہے، کوئی بحث مباحثہ نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کی زیارت کے لیے گئے تھے، اور ان کی زیارت ہوئی ان کے گھر میں۔ یقین مانو ان کا گھر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، یعنی وہ گھر تو وسیع ہے مگر ایک کمرہ جس میں حاضری ہوئی، چھوٹا سا کمرہ، نہ اتنی لمبی چوڑی کتابیں، نہ اتنی لمبی چوڑی۔ ہم حیران ہوئے اور چھناکا ہوا دماغ میں کہ جو ہم اس زوم میں تھے کہ بڑی لائبریری یہ وہ، اس مرد کلندر کو دیکھو، پوری دنیا میں اردو دان طبقہ ان کی کتابیں پڑھتا ہے، ان کے فیوزات پھیل رہے ہیں، اور بالکل مختصر سی چند کتابیں پڑھی۔ انہیں علمی کام کرنا ہوتا تھا تو ندوہ کی لائبریری میں چلے جاتے تھے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کئی چیزیں، یہ بات اگر گراں گزرے تو برداشت کر لینا۔ ہم نے پوچھا کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو کچھ بھی ہوا، اہل السنہ کا مسلک کیا ہے؟ یہ میں نے حضرت مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ سے بھی پوچھا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا بھی ہمارا مسلک وہی ہے جو حضرت مولانا عبدالشکور صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک تھا۔ وہ مجددی اس لیے کہلاتے ہیں کہ وہ لوگ بیعت تھے بھوپال میں۔ بھوپال میں مولانا یحییٰ صاحب جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے، ان کی اولاد نے بھوپال میں خانقاہ قائم کی تھی، تو وہ نسباً بھی مجددی ہیں، نسبتاً بھی مجددی ہیں۔ مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے خلافت تھی، اور سب ہمارے بزرگ مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کی تعریف کرتے تھے کہ نماز تو بس ان کی تھی۔ تو حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ مولانا عبدالشکور صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے، اور ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی عزت اور قدر کرتے ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بدری تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادی صاحبہ کے ساتھ نکاح کر دیا تھا۔
وہ اس شان کے آدمی تھے، اور جو لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ملنے زیارت میں کے لیے وغیرہ آتے تھے، جہاں جوتے اتارتے تھے ایسے معاویہ رضی اللہ عنہ کو وہاں بھی جگہ مل جائے تو یہ ان کے شرف کو کافی۔ آپ سمجھتے ہیں تو سمجھنا چاہیے، کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا۔ یہ اہل سنہ کا فکر اور ہمارا فکر ہے، ہم یہی کہتے ہیں۔ جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن جب بات اس طرح سے آئے گی تو پھر اس طرح یہ ہو، تو بات ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے۔ اس کئی کام کرنے کے مواقع ہیں، آپ کریں، اور آپ کے لیے راہیں کھلی ہیں۔ اب انتظامی امور بھی ہو گئے، وہ بھی ہو گئے، تو ہمارا تعارف آپ سے ہو گیا۔ آپ کا بھی تعارف چاہیے کہ آپ کون، کس درجے میں پڑھ رہے ہیں، کیا کام کرنے کا ارادہ ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ کل صبح پھر بیٹھے، آپ کا روزانہ 1 آدھ گھنٹہ، یہاں اور بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ گزرے گا انشاءاللہ۔ ایک مولانا خدا بخش صاحب پتہ نہیں بیٹھے ہیں یا چلے گئے، ان کو اس حلیے میں نہ دیکھیے، وہ اللہ نے ان پہ بڑا فضل فرمایا ہے، خاص طور پہ صحیح بخاری میں اس ملک میں جن چند ایک لوگوں کی نظر ہوگی ان میں سے ایک۔ یہ اور نفسیاتی چیز ہے، اس کو چھوڑیں، ضرورت بھی نہیں، لیکن مولانا کو میں نے کہا ہے وہ آپ سے بات کریں حدیث شریف پہ، صحیح بخاری پہ، تاکہ پتہ چلے کہ معاملہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اور کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہو، آپ کے ذہن میں ندوہ کے متعلق کوئی سوال ہو؟ ٹھیک ہے، پڑھیے، مطالعہ کیجیے۔ آپ نے لائبریری اچھی طرح سے دیکھ لی اور انہوں نے دکھا دی۔ سلام۔